الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور پھر ہمیں دین اسلام پر ہمیں گامزن کیا، ہدایت دی اور استقامت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اس کے بعد ہمیں زندگی میں بار بار ایسے مواقع عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. انہی میں سے یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ، رحمتوں والا، برکتوں والا یہ مہینہ، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت طلب کرنے کا یہ مہینہ اور یہ ساعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے کہ ہم اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اللہم ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ رب العالمین کا حمد ہے، اس کی تعریف ہے، جس طرح اس کی بادشاہت ہے، جس طرح اس کی سلطنت ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ اس نے قرآن مجید اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات بنایا اور آنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے مہیا فرمایا. اس ماہ مبارک کے آغاز میں جو بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے دی اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق کہ وہ کس طرح رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کرتے اور اس کا انتظار کرتے، اور بعض کے ہاں کہ وہ 6 مہینے رمضان مبارک کے جانے کے بعد اور پھر رمضان مبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے اس کے انتظار میں رہتے، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور سعادت ہے اس مہینے کی ایک بندہ مومن کے لیے کہ وہ اسے یہ مہینہ اللہ رب العالمین مہیا فرمائے. اور اسی مہینے میں کیونکہ یہ پورے سال کا مبارک مہینہ اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں وہ 10 دن، وہ اہمیت والے، وہ فضیلت والے راتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید کی آخری سپارے میں سورۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ آپ کس چیز کیا جانے کہ یہ قدر کی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. قدر کی رات جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر کہ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور وہ رات جو ہے فجر طلوع ہونے تک جو ہے سلامتی والی رات ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین نے اسے قدر کا نام دیا جس کے معنی عظمت والے اور بھلائی والے ہیں. یعنی اس کی عظمت پر پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ آیات رہنمائی دی کہ اس کے عظمت یہ ہے کہ اس کی 1000 مہینے سے بہتر جو ہے یہ رات ہے. خیر من 1000 شہر. اور پھر فرمایا کہ یہ عظمت پر یہ دلالت ہے کہ اس میں ملائکہ اور جبریل علیہ السلام کا اترنا
اور پھر فرمایا کہ یہ رات جو ہے سراسر سلامتی والی رات ہے. لیکن لیلۃ القدر کے بارے میں یہ تینوں چیزیں آ گئی کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس رات میں عبادت کرنا خیر ہے، اور اس میں ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہونا، اور پھر فرمایا اس کی رات کا سراسر سلامتی والی ہونا، یہ ساری جو ہے قدر کے اس میں آتی ہیں. اور لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کر سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر قرآن مجید کی نزول کی ابتدا جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوئی، اور اس رات کے رمضان میں ہونے کی خود اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے رمضان مبارک کا. تو یہ خود اس پر لیلۃ القدر کے حوالے اور اس رات کے حوالے سے خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں جو ہے قرآن مجید کا نزول ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ خصوصاً اس مہینے کے حوالے سے، اور یہ جو اللہ رب العالمین نے رہنمائی دی ہے راتوں کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ او کما قال علیہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ علیہ السلام رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اپنی کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے. یہ آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ، کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک تمہیں عطا کیا ہے کہ تم خود بھی اپنی تزکیہ کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنے اہل و عیال کو بار بار امر بالمعروف کا حکم دینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے. تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے آخری عشرے میں عبادت کے لیے جو ہے انہیں یجتہد کرتے. پھر فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی کبھی نہیں کرتے. یہ عشرہ اتنی فضیلت والا، اتنی اہمیت والا کہ خود آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ کر کے دکھایا، پھر آپ کے صحابہ کرام نے. اور اس عشرے کی سب سے فضیلت والی، سب سے اہمیت والی عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ اعتکاف ہے. وہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا، وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا، وہ نوافل کا، یہ کرسی لاتے ہیں سے بزرگ آنے کرسی میں، نوافل کا یہ موقع آپ علیہ السلام نے ہمیں دیا اور بتایا کہ اعتکاف جو ہے اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو دین اور دنیا کے سارے کاموں سے اپنے آپ کو کاٹ دینا، اور دینی کام بھی جو ہے عبادت کے اندر جو ہے اسے کرنا، اسے اعتکاف کا نام دیا. اسے آپ علیہ السلام نے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھتی. پھر اسی طرح فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے. پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ اللہ رب العالمین کی طرف گئے تو اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. اللہ رب العالمین کی یہ اعتکاف 20 دن کیا. تو یہ اعتکاف جو ہے اس عشرے کی، اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی یہ عبادت جو ہے 10 دن کی، جو اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا کہ اپنا تعلق دنیا سے ختم کر کر اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے اللہ رب العالمین کی رضا طلب کرنا
اور اس کے اعمال صالحہ میں اضافہ کرنا اپنے اعمال میں، اس کا نام جو ہے اعتکاف قرار دیا کہ جتنا ذکر کر سکیں اعتکاف کے اندر، جتنا تلاوت قرآن کر سکیں، جتنا نوافل ادا کر سکیں، فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو موقع دیا اعتکاف کے اندر کہ وہ فرائض بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نوافل بھی کثرت سے کرے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس کے ذریعے وہ تمام اعضاء جو ہے وہ اطاعت کے ساتھ، اطاعت و بندگی میں گزارتا ہے یہ سارے اعضاء کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس سے عطا کرتا ہوں، وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں، وہ مجھ سے مغفرت مانگتا ہے تو میں ضرور اسے معاف کرتا ہوں۔ تو یہ اوقات، یہ آخری عشرے کے لمحات اعتکاف کے اندر خصوصاً حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 12 رکعت نفل ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، یہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی، اور یہ 12 رکعت جو سنتیں آئیں کہ دوسرے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، اور وہ 12 رکعتیں یہ ہے کہ ظہر سے پہلے 4 اور نماز ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے، یہ 12 رکعت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ۔ پھر ایک اور موقع پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد بھی 4 رکعت ہمیشہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ تو یہ نوافل، سنت موقدہ اور نوافل جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی دی۔ اسی طرح ایک اور نفل کے بارے میں جو اشراق کا ہم نام دیتے ہیں، یعنی نماز فجر کے بعد، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر با جماعت ادا کرے پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے یقینی طور پر مکمل حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ تو یہ نوافل کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ۔ اور پھر فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر جو ہے صدقہ کرنا ضروری ہے، بس سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اور اللہ اکبر صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب سے چاش کی 2 رکعتیں ہی کافی ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ 2 رکعتیں نفل جو اشراق کے بعد، غروب اشراق کے بعد زوال سے پہلے جن میں 2 نوافل کا ذکر آیا تو یہ اس کے لیے کافی ہے، صدقہ ہے۔ تو نوافل کی کثرت ان ایام میں، آخری عشرے میں اور خصوصاً اعتکاف میں اللہ رب العالمین نے جو موقع دیا ہے، تو یہ نوافل کی کثرت جو ہے اللہ رب العالمین کا قرب کا ذریعہ ہے۔ ان اوقات کے علاوہ جو ممنوع اوقات ہیں جس میں ساری نمازیں پڑھنا جو ہے وہ ممنوع ہے، یعنی فجر کے بعد کا وہ وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور پھر زوال کا وقت، اور پھر اسی طرح عصر کے بعد کا وقت، یہ اس میں ہر نماز جو ہے وہ ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح نفل نماز جو ہے جو مکروہ، اس کی کراہیت آتی ہے کہ جب امام جو ہے وہ خطبے کے لیے آ جائے، کھڑا ہو جائے، اور اسی طرح فجر کی سنتوں کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد بھی اور فجر کی سنت کے بعد بھی، نماز عیدین سے پہلے یا خطبہ عیدین کے وقت جو ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں اس میں نفل نماز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے قربت کا ذریعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کا ذریعہ ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن دیے، یہ آخری عشرہ جو آنے والا ہے اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنا، اعتکاف جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ۔ اسی طرح ان دنوں میں قیام اللیل، رات کی نماز جو ہے جسے نماز تہجد اور قیام اللیل کہا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے۔ آخری عشرے میں خصوصاً فرمایا کہ ایک رمضان 23 کی رات کو آپ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ قیام کیا اور اتنی لمبی قرات کی کہ 1/3 رات گزر گئی۔ پھر 24 کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کیا، پھر 25 کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ تو ہم نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ ساری رات ہمیں قیام کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام قیام ختم کر دے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھا جاتا ہے۔ پھر 26 کی رات گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کیا، اور پھر 27 کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور اپنے گھر والوں اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو بھی بلایا، اور اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خطرہ پیدا ہوا۔ تو یہ آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ تلاوت قرآن کے حوالے سے اور قیام اللیل میں تلاوت قرآن کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 کی رات کو قیام کیا، پھر 25 کی رات آدھی رات تک کیا، پھر 27 کی رات کو اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید آج ہماری سحری جو ہے وہ رہ جائے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان المبارک کی یہ آخری عشرے میں تلاش کرنا، خصوصاً یہ طاق راتیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی دی اور فرمایا کہ اہل ایمان کی صفات ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ راتوں کو کم سویا کرتے ہیں اور سحری کے وقت مغفرت مانگتے ہیں، اور فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کو اپنے آپ کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کی خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے نے بشارت بھی دی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، بس کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے، جو راتوں کو اللہ رب العالمین کی قیام کرتے تھے اس کی رضا کے لیے۔ اور پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ایھا الناس، اے لوگوں افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ موقع جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کے مطابق، فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا جگہ ہے، ایک ایسا بالا خانہ ہے جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہے، بات نرمی سے کرتا ہے اور روزے رکھتا ہے، اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے میں ہے، فرمایا یہ قرآن کی رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یہ مہینہ قرآن مجید کا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت میں لانا، اپنی مغفرت طرف کرنا کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت، اس کی رحمت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی، کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتے ہیں ہر رات آخری حصے میں، اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس سے عطا کروں۔
کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے معاف کر دوں. تو یہ ہمیں مواقع اللہ رب العالمین نے دیے. یہ سعادت والا مہینہ اور یہ مواقع جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے ذریعے ہمیں یہ مہینہ ملا اور یہ راتیں آنے والی، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو رمضان مبارک کو قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس سے اجر طلب کرنے کے لیے، اور اسی طرح لیلۃ القدر کی راتوں کو عبادت کرے تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے. وہ اپنے بندے سے بار بار اس کا طلبگار ہوتا ہے کہ وہ بندہ میری طرف پلٹ آئے، وہ بندہ مجھ سے مغفرت مانگے، میں اسے معاف کر رہا ہوں. ایک اور موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کے حوالے سے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے جب میں نے پہلی 10 راتوں میں، پہلے 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھا، تو فرمایا کہ آپ اور زیادہ جو رات جس کے انتظار میں ہے، جس کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ اگلے دنوں میں تلاش کریں، اگلی راتوں میں اسے تلاش کریں. پھر فرمایا کہ میں نے اگلے 10 دن بھی اعتکاف کیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی یہ حکم دیا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رات آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ اگلی راتوں میں آئیں گے، اگلے 10 دنوں میں آئیں گے. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرے میں قیام فرمایا، آخری عشرے میں اعتکاف کیا اور قیام کیا. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ جو احادیث میں لیلۃ القدر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی، کہ جو 21ویں رات کے حوالے سے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اور اگلے 10 دن اعتکاف کریں اور وہ رات تلاش کریں جس کا آپ کو انتظار ہے. تو فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اس میں پیشانی میں پانی لگا ہوا ہے، کیچڑ لگا ہوا ہے اور بارش ہوئی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نماز پڑھی تو آپ کا یہ خواب بالکل اسی طرح سچ ہوا جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا، کہ بارش بھی ہوئی اور وہ نشانی جو بتائی کہ لیلۃ القدر کی رات حتی مطلع الفجر، کہ وہ سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ بہت مدھم ہوں گی، وہ رات جو ہے گزرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوگا. تو وہ رات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ وہ آخری عشرے میں اور خصوصاً آخری عشرے کی تمام راتوں میں اسے تلاش کیا جائے، یعنی 21ویں شب میں، پھر اسی طرح 23ویں شب کے حوالے سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ، اور پھر خصوصاً 27ویں شب کے حوالے سے بھی. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ رات ہے، اور فرمایا کہ جب وہ نکلے تو وہ دیکھا کہ صحابہ کرام کی 2 شخص جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے. اس موقع پر بلا دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کو یہ مطلوب ہے کہ بندہ مومن جو ہے جو یہ راتیں دی ہیں، جو 10 دن دی ہیں، عشر الاواخر، آخری عشرہ، اس کی ہر رات میں وہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے، وہ اعتکاف میں بیٹھے، وہ قیام اللیل کرے، وہ تلاوت قرآن کرے، وہ ذکر اذکار کرے، وہ صدقہ کرے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. اور ہر رات میں سے خصوصی راتوں میں، طاق راتوں میں وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے، وہ لیلۃ القدر کی تلاش کرے، یہاں تک کہ حتی مطلع الفجر. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں لیلۃ القدر کی رات میں اگر اس کو پاؤں، اس رات میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہیں کہ اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، تحب العفو فاعف عنی، بس مجھے معاف فرما دے، میرے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ فرما. تو اللہ رب العالمین سے ان راتوں میں آنے والے عشرے میں اس کے لیے تیاری کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، غنیمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا. اور یہ عشرہ، آخری عشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کو پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کی، مغفرت نہیں کروائی اللہ رب العالمین سے، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ خاک آلود ہو گیا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اعمال ہم نے سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے عشر میں رمضان مبارک کا صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگیوں کو اس ماہ مبارک رمضان مبارک کی طرح بنا دے، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، اس کے فہم کے ساتھ ہماری زندگیوں کو جوڑ دے، اس پر عمل کے ساتھ جوڑ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔